بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان پریتم سنگھ اور پہلوان۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈکیتی کی یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب میں دہلی شاہدرہ کے تھانے کا SHO ہوا کرتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم لڑی جا رہی تھی۔ جاپانی فوجیں برما پر قابض ہو چکی تھیں اور ہندوستان خطرے میں تھا۔ انگریزوں نے جوابی حملہ کر کے جاپانیوں سے برما لے لیا اور ہندوستان کو محفوظ کر لیا۔ اس طرح جنگ ہندوستان میں نہ آ سکی۔ البتہ جنگ نے بعض ہندوستانیوں کو بلکہ اکثر ہندوستانیوں کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ بعض معمولی سے دکاندار اتنے بڑے ٹھیکیدار بن گئے کہ انہوں نے 100 منزلہ مکان اور کوٹھیاں بنا لی۔ جن کا دماغ وقت کی ضرورت کو سمجھ گیا انہوں نے اس وقت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ یہ سب دماغ کا کھیل اور زبان کا جادو تھا۔ ہندوستان کی تو جیسے آدھی آبادی فوج میں بھرتی ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی فوج اور مختلف محاذوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انگریزوں نے ٹھیکیداریاں عام کر دیں۔ اس طرح جنہیں کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں تھا وہ ملٹری کانٹریکٹر اور گورنمنٹ سپلائر بن گئے۔ ٹھیکے لینے اور بل وصول کرنے کے لیے خوب رشوت چلی۔ انگریز افسر جو دیانتداری میں مشہور تھے رشوت خور ہو گئے۔ ڈکیتی کی یہ واردات ایسے ہی ایک آدمی کے گھر ہوئی تھی جو انگریزوں کا سپلائر اور ٹھیکیدار تھا۔ وہ سکھ تھا۔ اس کا نام پریتم سنگھ تھا۔ میرے تھانے میں تقریباً 200 گاؤں تھے۔ علاقے کی آبادی میں اکثریت ہندو جاٹوں کی تھی۔ ان میں آہیر اور گوجر ہندو بھی تھے، سکھ بہت کم تھے اور مسلمان بھی کم تھے۔ جو تھے وہ گوالے تھے۔ مجھے پریتم سنگھ کے گاؤں کا نام یاد نہیں رہا۔ اس کا اینٹوں کا بھٹا تھا جس کی آمدنی واجبی سی تھی، اس لیے پریتم گمنام سا آدمی تھا۔ اس میں اوصاف یہ تھے کہ خوبرو جوان تھا، قد بد اچھا تھا، چہرے مہرے کے رنگت میں بھی دلکشی، اور اس کا سب سے بڑا وصف اس کی زبان میں تھا۔ باتوں سے دل موہ لیتا تھا۔ جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور دماغ کا مستعد تھا۔ اس نے جنگ کے ابتدائی ادوار میں ہی دیکھ لیا کہ ٹھیکیداریاں عام ہونے لگی ہیں۔ اس نے بھٹا چھوڑ کر یہی کاروبار شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سونے چاندی میں کھیلنے لگا اور پریتو بھٹے والا سردار پریتم سنگھ بن گیا۔ پولیس سے معاشرے کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ ہمیں پتہ چلا کہ پریتم سنگھ ٹھیکے حاصل کرنے اور اصل لاگت سے دگنے تگنے بل وصول کرنے کے لیے متعلقہ انگریز افسروں کو نقد رشوت بھی دیتا اور نئی دلی کی اعلیٰ قسم کی طوائفیں بھی پیش کرتا ہے۔ دلی کی اینگلو انڈین سوسائٹی میں وہ بہت مقبول تھا۔ اس نے یہ مقبولیت صرف اس لیے حاصل کی تھی کہ اس سوسائٹی کی لڑکیاں انگریز افسروں کو زیادہ اچھی لگتی تھیں۔ پریتم سنگھ ان کی یہ پسند اور ضروریات پوری کرتا رہتا تھا۔ پریتم سنگھ نے دوسرا کمال یہ کیا کہ وار فنڈ میں دل کھول کر چندہ دینے لگا۔ جنگ کے زمانے میں پیسہ انگریزی حکومت کی بہت بڑی کمزوری بن گیا تھا۔ ہندو تاجروں اور مسلمان جاگیرداروں نے وار فنڈ میں روپیہ دے کر انگریزوں سے بہت فائدے اٹھائے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھایا کہ جن کے پاس دولت تھی انہوں نے اپنے نالائق اور شہزادوں جیسے بیٹوں کو فوج میں لیفٹیننٹ اور کپتان بنوا دیا۔ اسے ایمرجنسی کمیشن کہتے تھے۔ انڈین آرمی اس قسم کے لیفٹینوں یعنی لیفٹیننٹوں سے اور کپتانوں سے بھر گئی۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں۔ جاپانی فوج نے جب برما پر حملہ کیا تو وہاں ہندوستان کی جو فوج تھی اس میں سفارشی افسروں کی کمی نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی فوج جاپانیوں کے آگے ایک دن بھی نہ ٹھہر سکی اور بری طرح بھاگی۔ اس فوج کا سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل لارڈ ویول تھا جو بعد میں ہندوستان کا وائس رائے بنا تھا۔ برما کی پسپائی کے متعلق اس نے کہا تھا کہ اس شرمناک شکست اور پسپائی کی ذمہ داری وار فنڈ کے جونیئر افسروں پر عائد ہوتی ہے۔ لارڈ ویول نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ جمعدار یعنی جو آج کل نائب صوبے دار ہوتے ہیں، صوبے دار اور صوبے دار میجر نہ ہوتے تو وہ فوج کو برما سے زندہ نہ نکال سکتا۔ اس نے کہا تھا VCO جسے ہم پاکستان میں JCO فوج کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس فوج میں سفارشی کمیشن والے اور بد دیانت افسر ہوں
وہ فوج اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتی، بڑی جلدی ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پریتم سنگھ نے انگریزوں کی اس دکھتی رگ کو بھی مٹھی میں لیا اور سپلائی کے بہت بڑے بڑے ٹھیکے لینے لگا۔ وہ انگریز افسروں میں اس قدر مقبول ہوا کہ اسے سپلائی کے لیے برما فرنٹ کے قریب بھیج دیا گیا۔ وہ غالباً بنگال میں رہا یا سنگاپور، ملایا وغیرہ چلا گیا تھا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ واپس آیا تو وہ سردار پریتم سنگھ نہیں، مہاراجہ پریتم سنگھ تھا۔ اس کے پاس 2 کاریں تھیں، ایک چھوٹی بیبی آسٹن اور ایک بڑی مورس۔ اس نے اپنے گاؤں سے ذرا ہٹ کر محل جیسی کوٹھی کی تعمیر شروع کر دی جسے بنگلہ کہا جانے لگا۔ اس نے میرے ساتھ مراسم پیدا کر لیے۔ چونکہ وہ بہت بڑا آدمی بن گیا تھا اس لیے پولیس کے ساتھ دوستی ضروری سمجھتا تھا۔ وہ میرا بے تکلف دوست بن گیا، اپنی حرام کی دولت کے قصے خود ہی مجھے سناتا رہتا تھا۔ اس کا بنگلہ تعمیر ہو گیا تو اس کے ٹھاٹھ مہاراجہ پٹیالہ جیسے ہو گئے۔ بنگلے کے ارد گرد قد آدم دیوار تھی جس کے قریب سے بھی گزرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ پریتم سنگھ نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ فرعونوں جیسا رویہ اختیار کر لیا، سب کو اپنا مزارہ اور رعایا سمجھنے لگا۔ وہ گاؤں سے شاہدرہ کار پر آتا جاتا اور دیہاتی علاقے میں بھی کار پر گھومتا پھرتا تھا۔ یہ کار اور دولت کی نمائش تھی۔ اگر وہ لوگوں کی عزت کرتا تو لوگ اس کی عزت کرتے۔ اس نے لوگوں کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کیا تو لوگ اس سے کھنچنے لگے، بعض حسد کرنے لگے۔ وہ اسے پریتو بھٹے والے کے روپ میں پہچانتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس نے طوائفوں کے ذریعے ٹھیکے حاصل کیے اور دولت کمائی ہے۔ اب وہ ان پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک 2 نالی بندوق اور ایک ریوالور تھا، ان کی بھی وہ نمائش کیا کرتا تھا۔ میرے پاس تو وہ آتا ہی رہتا تھا۔ اس کی باتوں اور خیالات میں یہ تبدیلی آئی کہ انگریزوں کی تعریفیں کرتا اور دیہات کے لوگوں کو حقیر اور قابل نفرت کہتا تھا۔ گاؤں والوں نے اس کے سلوک کے جواب میں اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جس مٹی کی پیداوار ہے اس مٹی کی یوں توہین تو نہ کرے، اور جن لوگوں میں وہ جنا پلا ہے ان سے محبت کرنا سیکھے۔ میں اسے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ دولت کا یہ استعمال غلط ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اگر خدا نے اسے اتنا دے دیا ہے جتنا وہ سنبھال نہیں سکتا تو فالتو پیسہ لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرے۔ گاؤں میں کنواں کھدوائے، چھوٹا سا سکول بنوا دے، مندر، مسجد اور گردوارے کی مرمت کروا دے۔ سردار پریتم سنگھ کو میرے مشوروں پر ہنسی آ جایا کرتی تھی اور وہ گاؤں کے لوگوں کو قابل نفرت کہہ کر اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کیا جائے۔ ان انسانوں کے بجائے اسے اپنے کتے کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اس کا کتا بھیڑیے کی نسل کا تھا، رکھوالی کا ماہر اور خونخوار۔ پریتم سنگھ رات کو یہ کتا اپنے بنگلے کی دیوار کے باہر کھلا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کے خوف سے کوئی آدمی رات دیوار کے قریب نہیں آتا تھا۔ پریتم سنگھ اس کتے کو اپنے ہاتھوں نہلاتا اور اپنے ہاتھوں کھلاتا پلاتا تھا۔ وہ کار پر جدھر جاتا کتا اس کے ساتھ کار میں ہوتا تھا۔ میرے پاس آتا تو بھی کتا ساتھ ہوتا تھا۔ ایک صبح پریتم سنگھ تھانے میں آیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر میں جان گیا کہ آج یہ سکھ دوستانہ ملاقات کے لیے نہیں آیا، کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کتے کی غسیلی آواز پر وہ جاگ اٹھا۔ وہ بندوق اٹھائے باہر آیا۔ دیوار کے باہر آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ کتا کسی آدمی کو بھنبوڑ رہا ہے، اور آدمی اکیلا نہیں، اس نے ہوائی فائر کیے۔ آدمی بھاگ گئے۔ مزید پوچھنے پر ظاہر ہوا کہ یہ ڈاکے کی واردات تھی جو کتے اور بندوق کے 2 دھماکوں نے ناکام بنا دی۔ پریتم سنگھ پر خوف طاری تھا۔ کتے نے ڈاکوؤں سے ایک کو یقیناً زخمی کیا ہے۔ میں نے اسے کہا ملزم کو پکڑنا مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے کتے کو اندر لا کر روشنی میں دیکھا تو اس کے منہ کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا اس خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ کتے نے جسے منہ ڈالا ہے اس کا وہاں سے گوشت نوچ لیا ہوگا۔ اس زخم سے ملزم پکڑا جائے گا، میں نے کہا، اور اس کے ساتھیوں کی نشاندہی کروا لی جائے گی۔ میں یہ کہنے نہیں آیا کہ آپ ملزموں کو پکڑیں، اس نے کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ رپورٹ درج ہی نہ کریں اور کسی کو نہ پکڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے خلاف عداوت بڑھ جائے گی، اس نے کہا۔ مجھ پر یہ حملہ انتقاماً ہوا ہے۔ پھر آپ میرے ساتھ اس کا ذکر بھی نہ کرتے، میں نے کہا۔ میرے علاقے میں واردات ہوئی ہے، جو ناکام ہی کیوں نہ ہوئی ہو، مجھے اس کا سراغ لگانا ہے، ورنہ کل پرسوں یہی ملزم کامیاب وارداتیں کرتے پھریں گے۔ میں اس کا خدشہ سمجھ گیا تھا،
وہ ملزموں کو پکڑوا کر اپنے خلاف دشمنی پکی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، مگر میرا مسئلہ کچھ اور تھا۔ یہ شخص انگریز افسروں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اگر میں کیس رجسٹر نہ کرتا تو انگریز افسروں کو پتہ چل جانے کی صورت میں مجھے کوتاہی کے جرم میں سروس سے برطرف کر دیا جاتا۔ اس دور میں ہر تھانے میں 25 رجسٹر رکھے ہوتے تھے۔ ان میں رجسٹر نمبر 2 روزنامچہ کہلاتا تھا۔ اس کے سرورق پر پنجاب پولیس رولز کے حوالے سے یہ انتباہ چھپا ہوتا تھا: جرم قابل دست اندازی پولیس کی اطلاع پا کر اخفیہ کوتاہی کا مرتکب ہونا ملازمت سے برخاستگی کے مترادف ہے۔ سردار صاحب، میں نے اسے کہا، میں یہ کیس تو ضرور رجسٹر کروں گا۔ اس نے میرے ٹیلی فون سے 2-3 انگریز فوجی افسروں کے ساتھ بات کی اور انہیں اپنی پریشانی بتائی۔ ان افسروں نے باری باری ٹیلی فون پر مجھے کہا کہ میں پریتم سنگھ کی خواہش پر عمل کروں اور کیس رجسٹر کرنے کے بجائے یہ کارروائی کروں کہ پریتم سنگھ کے گاؤں اور ملحقہ دیہات میں جا کر لوگوں کو خبردار کروں کہ جس کسی نے اسے گزند پہنچانے کی کوشش کی ہے اسے گرفتار کر کے سزا دی جائے گی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ یہ اعلیٰ عہدوں کے انگریز افسر تھے جن کا مجھے سہارا مل گیا تھا۔ میں دوسرے ہی دن اس کے گاؤں اور ملحقہ دیہات کے دورے پر نکل کھڑا ہوا۔ میں نے ہر گاؤں کے نمبردار، چوکیدار اور ہر اس شخص سے جس کا تعلق کسی نہ کسی رنگ میں پولیس کے ساتھ تھا کہا کہ وہ سردار پریتم سنگھ کا احترام کریں نہ کریں، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں ورنہ سخت سزا ملے گی۔ پریتم سنگھ کے گاؤں کے نمبردار نے بتایا کہ پریتم سنگھ گاؤں کے لوگوں کو حقیر اور اپنے آپ کو مہاراجہ سمجھتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دولت کی نمائش ایسے اوچھے طریقے سے کرتا ہے جسے کوئی گھٹیا ذات کا آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری جگہوں کے نمبردار وغیرہ نے بھی پریتم سنگھ کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا۔ سب نے بتایا کہ وہ کار میں آتا جاتا ہے، راستے میں بیل گاڑی آ جائے، مویشی آ جائیں یا کوئی پیدل راستے میں آ جائے تو وہ سب کو گالیاں دیتا ہے کہ انہوں نے اس کی کار کا راستہ روک رکھا ہے۔ وہ برداشت نہیں کرتا کہ جس راستے سے اس کی کار گزرے اس راستے پر کوئی بیل گاڑی یا مویشی گزریں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ پریتم سنگھ کے گھر ڈاکہ ڈالنے والے کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھے، گاؤں کے ہی جوان تھے جن کا مقصد لوٹنا نہیں بلکہ پریتم سنگھ کو سبق سکھانا تھا کہ اس علاقے میں کوئی بھی اسے مہاراجہ تسلیم نہیں کرتا اور اسے گاؤں والوں کی طرح رہنا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں سے یہ نہ پوچھا کہ ڈاکے کی واردات کرنے والے کون تھے۔ میں نے اس واردات کی رپورٹ درج نہیں کی تھی، اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس لیے بھی ان آدمیوں کے نام پتے نہ پوچھے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے انہیں دھوکہ دے کر ملزموں کی نشاندہی کروائی ہے۔ دیہات کے لوگوں کو میں نے ڈرا تو دیا لیکن یہ طریقہ مجھے اچھا نہ لگا۔ پریتم سنگھ کے لیے بھی یہ طریقہ نقصان دہ تھا۔ کسی پر کسی کا روب اس طرح نہیں بٹھایا جا سکتا۔ لوگوں کے دلوں میں پریتم سنگھ کے خلاف جو عداوت اور نفرت تھی وہ اور زیادہ گہری ہو گئی۔ انگریز افسروں نے پریتم سنگھ کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی تھی کہ پولیس کے زور پر اس کا روب جمانے کی کوشش کی۔ پریتم سنگھ نے اس اوچھے طریقے میں اپنی حماقت کا اضافہ کر دیا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ فرعون ہو گیا۔ وہ ننگے پاؤں پیدل چلنے والوں کے علاقے میں کتے کو کار میں اپنے ساتھ بٹھا کر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ یہاں میں پاکستان کی بابت بھی کہہ دوں تو بے محل نہ ہوگا۔ بہت سے معمولی پڑھے لکھے پاکستانی غیر ممالک میں جا کر ملازمت کرتے اور بے اندازہ پیسہ ساتھ لاتے ہیں۔ یہاں وہ کاریں خرید لیتے اور امیروں کی ٹھاٹھ سے رہتے ہیں۔ امیر ہو جانے میں کوئی قباحت نہیں۔ وہ قباحت اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ امیری کی نمائش اوچھے طریقوں سے کرتے اور گلی محلے، برادری یا گاؤں کے لوگوں کو مزارعین سمجھ لیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ لوگ ان کی اوچھی نمود و نمائش سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں باہر کی دولت کے امیر زادوں کی ذرہ بھر عزت نہیں ہوتی۔ پریتم سنگھ ایسے ہی امیر زادوں میں سے تھا جو دراصل غریب زادے تھے، اور آدھے راستے سے دولت ملی تو وہ اوچھے نواب اور بڑبولے مہاراجے بن گئے۔ ایک روز ڈاکے کی واردات کے 15 روز بعد پریتم سنگھ حسب معمول تھانے میں مجھ سے ملنے اور گپ شپ لگانے آیا۔ وہ صرف میرے ساتھ احترام سے پیش آتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں تھانے دار تھا اور میں اس کا محافظ تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے کتے کے متعلق پریشانی کا اظہار کیا۔ کہنے لگا کہ کتے نے راتب یعنی اپنی غذا کھانا چھوڑ دیا ہے اور سست ہو گیا ہے، رات کو چوکنا بھی نہیں رہتا، دن بھر بیٹھا یا لیٹا رہتا ہے۔ وہ کتے کو کار میں حیوانات کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔
2-3 روز بعد میرے پاس وہ پھر آیا اور مجھے بتایا کہ حیوانات کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کتے کو کوئی بیماری نہیں، کتا دن بدن سست ہوتا جا رہا تھا، رات کو بھونکتا بھی نہیں تھا، پہلے دن کو صرف سست رہتا تھا، اب اونگتا رہتا اور اسے کھانے کو دیا جاتا تو وہ سونگ کر الگ ہو بیٹھتا۔ مجھے بھی افسوس ہوا کہ اتنے اعلیٰ کتے کو جس نے ڈاکے کی واردات ناکام بنا دی تھی، جانے کس روگ نے بیکار کر دیا ہے۔ پریتم سنگھ نے کتے کو دلی کتوں کے اسپیشلسٹ کے پاس بھی چیک کروایا۔ اسپیشلسٹ نے کتے کے مختلف ٹیسٹ کیے، دوائیاں دی، لیکن کتے کی حالت نہ بدلی۔ پریتم سنگھ نے کتے کے علاج پر بہت خرچ کیا۔ آخر اسپیشلسٹ نے بھی کہہ دیا کہ کتے کو کوئی بیماری نہیں اور یہ ایک معمہ ہے کہ کتے نے کھانے سے کیوں منہ موڑ لیا ہے۔ پریتم سنگھ مغموم رہنے لگا۔ کچھ روز بعد چند دنوں کی میں رخصت پر چلا گیا۔ واپس آیا تو پتہ چلا کہ میرے تھانے میں اور تھانے کے علاقے میں قیامت آئی رہی ہے، جو ابھی گئی نہیں تھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ میری غیر حاضری میں پریتم سنگھ کے بنگلے میں ڈکیتی کی واردات ہو گئی۔ الماریوں میں نقدی رکھی تھی، زیورات بھی تھے۔ چوروں کو ایک سہولت یہ میسر آئی کہ پریتم سنگھ کا خونخوار کتا سویا رہا۔ دوسری سہولت یہ کہ الماریوں کی چابیاں الماریوں کے قریب ہی پڑی تھیں۔ پریتم سنگھ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سارے علاقے پر اس کا رعب طاری ہے، اس لیے اس کے گھر کوئی چوری کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ہوا یوں کہ جرت کرنے والے کر گئے اور پریتم سنگھ اور اس کا کتا منہ دیکھتے رہ گئے۔ نقصان معمولی نہیں تھا۔ ان دنوں 1,000 روپے کے بھی نوٹ ہوتے تھے۔ پریتم سنگھ نے ہزار روپے کے بے انداز نوٹ غالباً انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے الماری میں رکھے ہوئے تھے، وہ سب چوری ہو گئے۔ زیورات بھی کچھ کم نہ تھے۔ پریتم سنگھ کی تو کمر ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے رخصت سے واپس آ کر اسے دیکھا، چہرہ اترا ہوا اور رنگ زرد۔ وہ سردار پریتم سنگھ نہیں بلکہ پریتو بھٹے والا لگتا تھا۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھا۔ لٹ جانے کے غم کے ساتھ اس پر خوف یہ طاری تھا کہ آج اس کے ہاں ڈکیتی کی واردات اس طرح ہوئی ہے کہ نہ اس کے کتے کو خبر ہوئی، نہ گھر کے کسی فرد کو۔ کل وہ سوتے میں قتل بھی ہو سکتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے بل کس نکل گئے تھے۔ میرا اسسٹنٹ بھی سکھ تھا، وہ جونیئر سب انسپیکٹر اجاگر سنگھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا تفتیش کی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ موقع واردات پر گیا، بنگلے کے لان میں گھاس ہے، وہاں پاؤں کے کوئی نشانات نہیں تھے، دیوار کا بڑا گیٹ اندر سے بند تھا، بنگلے کے اندر کے دروازے کھلے ہوئے تھے، گھر والے کمروں میں سوئے ہوئے تھے، کتا دیوار کے باہر تھا، وہ بالکل نہیں بھونکا۔ صبح اٹھے تو الماریوں سے تمام نقدی اور زیورات غائب پائے گئے۔ سب انسپیکٹر اجاگر سنگھ چونکہ سکھ تھا، اس لیے اس نے پریتم سنگھ کو اپنا سکھ بھائی سمجھ کر تفتیش میں دن رات ایک کیے رکھا، مگر اس نے تفتیش کے بجائے سکھا شاہی کے مظاہرے کیے۔ وہ علاقے کے تمام مشتبہ، سزا یافتہ اور ہسٹری شیٹر افراد کو بلاتا رہا اور انہیں مار مار کر بے ہوش کرتا رہا۔ اسے جس کسی پر شک ہوتا اسے تھانے بلا کر ظالموں کی طرح مارتا پیٹتا۔ مجھے بتایا گیا کہ پریتم سنگھ اور اجاگر سنگھ اکٹھے بیٹھ جاتے۔ پریتم سنگھ کے پاس ولایتی شراب کی کمی نہیں تھی، بوتلیں کھل جاتی، دونوں پی پی کر بد مست ہو جاتے۔ اس کیفیت میں اجاگر سنگھ اپنے عملے کو حکم دیتا کہ فلاں کو بلا لاؤ۔ وہ آتا تو اجاگر سنگھ اسے پٹوانے لگتا اور اسے بار بار کہتا، چوری کا اقبال کر لو، یہ واردات تمہاری ہے۔ اس کا مجھے یہ نقصان ہوا کہ سراغ لاپتہ ہو گئے اور تفتیش کی کامیابی ناممکن ہو گئی، لیکن اجاگر سنگھ کی سکھا شاہی سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے ڈر سے میرے علاقے سے جرائم پیشہ لوگ بھاگ گئے۔ جو اجاگر سنگھ کے ہاتھ نہیں آئے تھے وہ بھی بھاگ گئے اور میرا علاقہ صاف ہو گیا اور خاصا عرصہ صاف رہا۔ چوری چکاری اور رازنی کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر رہ گئیں۔ میں نے اجاگر سنگھ کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے کہا کہ اسے سب سے پہلے چابیوں اور الماریوں پر انگلیوں کے نشان دیکھنے تھے جو یقیناً موجود تھے، مگر اب 7-8 دنوں میں وہ بجھ گئے ہوں گے یا گھر والوں کی انگلیوں کے نشانات میں گڈمٹ ہو گئے ہوں گے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اسے بنگلے کے ارد گرد جو دیوار ہے وہ دیکھنی چاہیے تھی۔ چور دیوار پھلانگ کر اندر گئے ہوں گے، دیوار پر کھرے مل سکتے تھے، مگر اجاگر سنگھ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ مار پٹائی سے سراغ لگا لے گا۔ پریتم سنگھ اپنے سکھ بھائی کے طریقہ تفتیش سے مطمئن اور خوش تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ اس کی ولایتی شراب نے تفتیش کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ تفتیش تباہ ہو چکی ہے اور میرے حوالے کی گئی ہے۔ اب سراغ لگانا میری ذمہ داری تھی۔
پریتم سنگھ انگریز افسروں کا منظور نظر تھا۔ وہ میرے خلاف شکایت کر سکتا تھا کہ میں تفتیش میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ میں اس کے بنگلے میں گیا، الماریاں دیکھیں، باہر لان دیکھا۔ اب اتنے دنوں بعد کھرے تلاش کرنا حماقت تھی۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر دیوار کو اندر اور باہر سے دیکھا، کہیں بھی ہاتھوں یا پاؤں کی رگڑ کے نشان نہیں تھے۔ دیوار پر چڑھ کر دیکھا، کوئی کھرا کھوج نہ ملا۔ پریتم سنگھ مجھے یقین دلا رہا تھا کہ بڑا گیٹ جو خاصا اونچا تھا اندر سے بند تھا۔ میں حیران تھا کہ چور اندر کس طرح گئے۔ میں نے کتے کی طرف توجہ دی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ کتا سست رہنے لگا تھا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ کسی اجنبی کو اندر جاتا دیکھ کر کتا خاموش رہا ہوگا۔ دیہات میں پریتم سنگھ جیسے دولت مند رات کو رکھوالی کے لیے کتے کھلے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میں نے ایسی وارداتیں دیکھی تھیں کہ ڈاکوؤں نے بکری یا کسی جانور کے سینگ میں گوشت بھر دیا اور سینگ رکھوالی والے کتے کے آگے پھینک دیا۔ کتا سینگ میں سے گوشت نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ ہوتا یوں ہے کہ سینگ میں سے گوشت باہر نہیں آتا اور کتا اسے چھوڑتا بھی نہیں، اسے بھنبوڑتا رہتا ہے۔ اتنی دیر میں ڈاکو اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ایک واردات میں رکھوالی والے کتے کے آگے ایسا گوشت پھینکا گیا تھا جس میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی تھی۔ کتے نے گوشت کھایا اور سو گیا۔ پریتم سنگھ کے بنگلے کی واردات میں بھی مجھے شک ہوا کہ کتے کو بیکار کرنے کا یہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے بنگلے کے احاطے کی دیوار کے باہر گھوم کر اچھی طرح دیکھا کہ وہاں بکری کا سینگ یا کسی جانور کی ہڈی پڑی ہوگی جس میں گوشت بھر کر کتے کے آگے پھینکا گیا ہوگا۔ مجھے نہ سینگ ملا نہ ہڈی۔ میں نے دلی کے صرافہ بازار اور زرگروں کی ایسوسی ایشن کو اطلاع بھیجی کہ کوئی چوری چھپے زیورات فروخت کرنے آئے تو تھانے اطلاع دی جائے۔ اس زمن میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ چوری کے زیورات خریدنے والے صراف زیورات کو فوراً پگھلا ڈالتے ہیں۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انگریز افسروں نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں مجرموں کو جلدی پکڑوں۔ میں نے پریتم سنگھ سے کہا کہ وہ مجھے پہلی واردات کے ملزموں کو پکڑنے دیتا تو آج اس کے گھر ڈکیتی کی یہ واردات نہ ہوتی۔ مجھے شک تھا کہ یہ واردات پہلی ناکام واردات والے ملزموں نے ہی کی ہے۔ پھر خیال آتا تھا کہ یہ جرائم پیشہ استادوں کی واردات معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال میں گاؤں گاؤں گھومنے پھرنے لگا۔ میں پہلی واردات کے ملزموں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہی لوگ جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پہلی واردات ڈاکوؤں نے نہیں کی، گاؤں کے جوانوں نے انتقاماً کی ہے، وہ سب منکر ہو گئے۔ کہنے لگے کہ انہوں نے تو اپنا خیال ظاہر کیا تھا، وہ کسی پر انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہیں ملزم۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ قتل کی تفتیش آسان ہوتی ہے۔ اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ قتل کا باعث معلوم ہو جاتا ہے۔ قتل کا بنیادی باعث دشمنی ہوتا ہے۔ اس سے تفتیشی افسر تحقیقات کرتے کرتے مقتول کے دشمنوں تک پہنچ جاتا ہے۔ انتہائی مشکل تفتیش چوری اور ڈکیتی کی ہوتی ہے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں پولیس افسروں کو انعامات اور ترقیاں قتل کی تفتیشوں پر کم اور سرقہ ڈکیتی کی تفتیشوں پر زیادہ ملتی تھیں۔